بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. اور مجھے امید نہیں ہے کہ آپ لوگ سارے سن رہی ہیں لیکچرس. اس طرح میں نے آپ لوگوں کے واٹس ایپ کے گروپ پہ بھی پوسٹ کیا تھا. مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ لوگ سب لیکچر سن رہی ہیں. دیکھیں, اگر میرے لیے یہ چیز بہت آسان تھی کہ میں بک سے ریڈ آؤٹ کر لیتی, لیکن اگر میں خالی بک سے ریڈ آؤٹ کرتی تو آپ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا اور آپ لوگوں نے کبھی بھی پاک اسٹڈیز کو یاد نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو میں اس سے خود کیوں پڑھتی ہوں اور آپ لوگوں کو خود پہلے پڑھتی ہوں, نالج گیدر کرتی ہوں ہسٹری کا, اور پھر آپ کو بتاتی ہوں تاکہ جب آپ میرا یہ ویڈیو لیکچر سنیں اور جب آپ کو اس کی ہسٹری کا پتہ ہو, پھر آپ میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور آپ بک سے پڑھیں تو آسانی سے آپ کو یہ میمورائز ہو جائے. ٹھیک ہے, تو میرے لیے وہ چیز آسان تھی جس طرح سے آپ لوگ سن نہیں رہے. ٹھیک ہے, اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو اپنا لیکچر اس طرح سے بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے, آپ کو پڑھا رہی ہوں ہسٹری, آپ کو بیک گراؤنڈ نالج اس کا بتا رہی ہوں. لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کی کلاس میں سے شاید ہی 1-2 بچے جو ہیں وہ سن رہے ہیں اور کوئی نہیں سن رہا. اوکے, یہ الہ آباد ایڈریس یعنی علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد. اب ایسا ہوگا کہ میں 2-3 ٹاپکس کا اکٹھا بتایا کروں گی, کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا ہماری وہ تو خیر اکانومی کے اوپر جو ٹاپکس ہے صنعت اور یہ والے, وہ آپ لوگوں کو ایز اٹ از کرنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں گی, وہ تو آپ کو خود یاد کرنے پڑیں گے. یہ جو ہسٹری والی ہیں وہ اس وجہ سے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو ڈرائی نہ لگے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد, یہ اس کا اگر ہم دیکھا جائے یہ کیوں ایسے ہوا تھا. علامہ اقبال نے اس کے اندر بیسکلی مسلمانوں کی انر فیلنگز اپنے جو یہ خطبہ الہ آباد تھا اس کے اندر پیش کی کہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ اسلام کے اوپر مسلمانوں کی جان ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر اپنی جان دیتی ہیں. اور کیونکہ کیا ہو رہا تھا, ایک سائڈ پہ جو ہندوز ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہرو رپورٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, جو نہرو رپورٹ کے پوائنٹس تھے, اور اس کے اندر کیا تھا, سب کچھ مسلمانوں کے اگینسٹ تھا. اس کے اندر مسلمانوں میں رائٹ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور دوسری سائڈ پر کیا تھا کہ جو برٹش تھے وہ کیا کر رہے تھے, برٹش یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کے بہت سے جو رائٹس ہیں انہیں نگلیکٹ کیا, اور پھر انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ مسلمانوں کا جو اسلام کے ان کا مذہب اسلام ہے اور اس کے حساب سے ان کے رائٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو ان کی ٹھیک ہے جو قانون بھی وہ بناتے تھے اور جو وہ چیزیں بناتے تھے اس میں وہ اسے نگلیکٹ کر دیتے تھے. اور دیکھیے ہمارا تو وہ چیز ہی علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا تو مذہب ہی علیحدہ ہے, تو ہمارے پر بہت سی وہ چیزیں جو وہ امپلیمنٹ کرتے تھے وہ چیزیں ہمارے پر نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے, تو علامہ اقبال نے اس وجہ سے جو اپنے اس خطبہ الہ آباد میں ایک سیپریٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک علیحدہ مملکت کا تصور بھی پیش کیا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بہت سے اپنے پوائنٹس میں یہی چیزیں بتائیں کہ 2 قومی نظریہ کے اوپر بتایا کہ کیا مسلم اور ہندو بالکل علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں, یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یونٹی مجھے باقی قوموں کی یونٹی کا نہیں پتا کیا ہوتی ہے, لیکن مسلمان اور ہندوؤں کے جو ایک اکٹھے ایک مملکت کے طور پر ایک قوم کے طور پہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ ان کی سب چیزیں علیحدہ, ان کے کلچر, ان کے ٹریڈیشنز, ان کا اسلام, ان کا مذہب, ان کا سب کچھ علیحدہ ہے اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے پھر کیا انہوں نے کہا کہ کبھی بھی انڈیا جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں ٹھیک ہے امن کی جو صورتحال ہے وہ نہیں ہو سکتی. کب تک, جبکہ مسلمان اور ہندو علیحدہ ہیں. امن کس طرح ہوگا, کیونکہ ایسے ہوگا ہندو مسلمانوں کے حقوقوں کو پامال کر دیں گے تو مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوگا. جب مسلمان کوئی بھی اپنے حق کے لیے کوئی بات کرتے ہیں وہ ہندوؤں کو ویسے ہی برداشت نہیں ہوتی, تو یہ اکٹھے چل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور یہی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے پوائنٹس ہیں جنہیں میں پڑھوں گی. ٹھیک ہے, وہ لیکن اس کے پیچھے سارا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا بتایا اس کے اندر, ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے اسلام کیا ہے, ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف ہے, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں کیا ہے, ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور جبکہ جو دوسری جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اسلام کو بالکل کنسیڈر نہیں کرتے تھے, اور بلکہ جو ٹھیک ہے پالیسیز بناتے تھے, جو سیاست میں اسے مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا, صرف اپنے کلچر اور اپنے ٹریڈیشنز اور اپنے ہی مذہب کو سامنے رکھتے تھے. سوری.
اور اسلام کو وہ نگلیکٹ کرتے تھے. تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر علامہ اقبال کا یہ ایکسٹینسو ایک خطبہ الہباد کے پوائنٹس ہیں, وہ ان کے اوپر پوائنٹس ہیں کہ جس میں انہوں نے مسلمانوں کی انر فیلنگس کو بتایا کہ مسلمان دراصل ایک علیحدہ مملکت کا تصور, ٹھیک ہے, ایک علیحدہ وطن چاہتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی ریلیجیس اپنا جو ریلیجن ہے اسے پریچ کر سکے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. تو یہ سارے نیچے وہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. اجلاس کا انعقاد. آل انڈیا مسلم لیگ کا 21واں سالانہ اجلاس قائد اعظم کی ایما پر علامہ اقبال کی سربراہی میں 29 دسمبر 1930 کو صبح 11 بجے الہ آباد میں منعقد ہوا. ٹھیک ہے, یہ علامہ اقبال کا صدارتی خطبہ ہے. مسلمانوں کی علیحدہ مذہبی اور ثقافتی پہچان. آپ نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, انڈیا ایک بر صغیر ہی نہیں ہے بلکہ ایک بر صغیر ہے, ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ قومیں رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے. یہ سارے جو پوائنٹس ہیں نا, ان کے بیسیکلی یہ 2 نیشن تھیوری کے اوپر اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اوپر بیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مغربی طرز حکومت. انہوں نے اس کے بعد کیا کہا, ڈاکٹر محمد اقبال جمہوری نظام کے زبردست مخالف تھے کیونکہ آج یہ نظام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے لیکن امت مسلمہ کے مسائل کا حل اس میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور علیحدہ مسلم ریاست کا تصور انہوں نے اس خطبے میں پیش کیا. 1930 میں خطبہ الہ آباد میں علیحدہ مملکت کا تصور انہوں نے دیا. میں چاہتا ہوں کہ پنجاب, شمال مغربی سرحدی صوبے, سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں مدغم ہو جائیں. مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یہ باہر خود مختاری کا اصول اور شامل مغربی علاقوں میں ایک مسلم ریاست کا کیا مسلمانوں کا مقدر بن گیا. کیوں مقدر بن گیا؟ کیونکہ مسلمانوں کے رائٹس کا وہاں پہ کوئی انہیں ان کے رائٹس کی طرف سے کوئی آزادی حاصل نہیں تھی. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو آزادی حاصل نہیں تھی, وہ اپنے کوئی حقوق کے لیے انہیں کچھ بھی نہیں کر سک رہے تھے. کیا نہرو رپورٹ انہوں نے ہندوز نے وہاں پہ دے دیا, جس کے اندر کیا ہوا, انہوں نے مسلمانوں کو صحیح انہیں ایجوکیشنل لحاظ سے بھی وہ تباہ کرنا چاہتے تھے, انہیں مذہبی ثقافتی ہر لحاظ سے وہ ڈسٹرب کرنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اب یہی ہے کہ اس کا مقدر بن گیا, اب اس کے علاوہ تو کوئی اور دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 2 قومی نظریے کا تصور. ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں, ان میں کوئی چیز بھی مشترکہ نہیں ہے اور گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی ایک الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں. ان دونوں قوموں کی نظریہ آزادی میں نمایاں فرق ہے اور میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاسی کشمکش کا حل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہر جماعت کو اپنی اپنی مخصوص قومی اور تہذیبی بنیادوں پر آزادانہ شعراء کا حق حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, اور نسلی اور وطنی امتیازات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا, اس وقت قوم اور وطن کا تصور مسلمانوں کی نگاہوں میں نسل کا امتیاز پیدا کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسلام کی انسانیت پر پرور مقاصد کا اثر کم ہو رہا ہے. یہ ممکن ہے کہ نسلی احساسات فروغ پاتے پاتے ایسے اصول قائم کر دیں جو تعلیمات اسلام کے مخالف ہی نہیں بلکہ ان کے بالکل متضاد ہو. ٹھیک ہے, اسلام میں دین سیاست سے جدا نہیں, کہ جو ہمارا جو سیاست ہے وہ ہماری اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے, اور جبکہ وہاں پہ جو قانون بنایا جا رہا تھا, جس طرح نہرو رپورٹ نے اپنے وہ جو جب انہوں نے اپنے پوائنٹس دیے وہ سارے اسلام اور مسلمانوں کے اگینسٹ تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو یورپینز ہیں وہ جو میں کہہ رہی ہوں برٹش جو تھے وہ اسلام کو مذہب کو ایسے کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اسے مد نظر رکھ کے ہمارے قانون بننے چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری سیاست میں اس چیز اسلام کا رول ہونا چاہیے, تو وہ ہر طرف سے نگلیکٹ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور اسلام ایک زندہ طاقت ہے. آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے آپ نے ایک شخص کو منتخب کیا ہے جو اس امر سے مایوس نہیں ہوا کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے جو انسانی ذہن کو نسل اور وطن کی قیود سے اعزاز کر سکتی ہے, جس کا تصور ہے کہ مذہب کو فرد یا ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے, اور جس کا ایمان ہے کہ اسلام بذات خود تقدیر ہے, وہ کسی تقدیر کے تابع نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی دوسرا مذہب اسلام کو انفلوئنس نہیں کر سکتا. ہاں, اسلام جو ہے مسلمانوں کی زندگی کو انفلوئنس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہے فرد بلکہ اقوام جو ہیں وہ اس سے ان کی زندگی بدلتی ہے. متحدہ قومیت کی تردید. ہندوستان انسانوں کا ایک ایسا براعظم ہے جس میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, مختلف مذاہب کی پیروی ہوتی ہے. ہندو خود بھی ایک متحدہ گروہ نہیں ہے. ہندوستان میں یورپی جمہوریت کا اصول حقائق کو, ٹھیک ہے, ہندوستان قومیت کا نعرہ لگا کر مسلمانوں پر اکثریت کی
عنان حکومت قائم کر کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کو ماننے بغیر کوئی وفاقی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. ہندو تو خود گروہوں میں بٹا ہوا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، ان کے اندر امیری اور غریبی کا بہت کانسیپٹ تھا. یہ وہ برہمن ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ والی چیز بہت تھی. تو وہ کہتے ہیں جب وہ ان کے اندر ایک علیحدہ گروہ بنے ہوئے تو وہ کس طرح ان مسلمانوں کو ٹھیک ہے مسلمانوں پہ وہ حکومت کرنے کا سوچ سکتی ہیں. مسلمانوں کا ایک مذہب علیحدہ ہے، وہ اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں گے. علامہ آزاد مملکت کے فوائد. مسلم مملکت کا میرا یہ مطالبہ ہندوستان اور اسلام دونوں کے لیے منافعت بخش ثابت ہوگا. سوری. ہندوستان کو اس سے حقیقی امن اور سلامتی کی ضمانت مل جائے گی جو قوتوں کے توازن کا فطرتی نتیجہ ہوگی، اور اسلام کو اس سے موقع میسر آ جائے گا کہ وہ اپنے قوانین، تعلیم اور ثقافت کو پھر سے زندگی اور حرکت عطا کر سکے اور انہیں اثر حاضر کی روح کے قریب آنے کے قابل بنا سکے. فرقہ واریت کی مذمت. وہ فرقہ واریت جو دوسری اقوام سے نفرت اور خواہی کا درس دے، اس کے گھٹیا اور سفلی ہونے میں کوئی تعمیل نہیں. میں دوسری قوموں کے قوانین، رسوم، معاشرت اور مذہبی اقدار کی دل سے قدر کرتا ہوں، بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا فرض عین ہوگا کہ وقت ضرورت احکام قرآنی کے تقاضوں کے مطابق ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کروں. ٹھیک ہے، ہندوؤں کا رد عمل اس میں کیا تھا؟ ہندوؤں نے علامہ اقبال کو اس خطبے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا. الہ آباد کے اخبار لیڈر نے لکھا، گول میں اس کانفرنس میں برطانوی اور ہندوستانی حلقے اس بات پر سخت ناراض ہیں کہ اقبال نے یہ تجویز عین اس وقت پیش کی جب کانفرنس آل انڈیا آئین کی تیاری میں مصروف ہے. برطانوی حکومت کا رد عمل علامہ اقبال کی مسلم ریاست کے تصور سے متاثر ہو کر جب چودھری رحمت علی نے 1933 میں پنجاب، سرحد، بلوچستان، کشمیر پر مشتمل اسلامی ریاست قائم کی تجویز پیش کی تو برطانوی پارلیمان نے فوراً طور پر اس کا نوٹس لیا. ایک رکن پارلیمنٹ نے اسے ہندوستان میں خانہ جنگی کا پیشہ خیمہ قرار دیا. دوسرے رکن نے مسلمانوں کے بجائے ہندوؤں پر زیادہ انحصار کرنے کا مشورہ دیا. خطبہ الہ آباد کی اہمیت. خطبہ الہ آباد کو پاکستان کی نظریاتی اساس قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر علیحدہ ریاست کے قابل عمل تصور پہلی بار پیش کیا گیا. ٹھیک ہے، اور خطبہ الہ آباد اقبال کی سیاسی بصیرت کا ٹھیک ہے منہ بولتا ثبوت ہے. انہوں نے مطلب بہت انٹلیکچولی یہ والے پوائنٹس پیش کیے، اور خطبہ الہ آباد بلا شبہ پاکستان کی جدوجہد کا پہلا فیصلہ کن قدم ہے. ٹھیک ہے، سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اچھا، اب یہ جو گول میز کانفرنس ہے نا، اس کے اوپر صرف ایک ہی لیکچر کریں گے اور اسے ہم ختم کریں گے. اس کے بعد پھر نیکسٹ آپ کا کانگریسی وزارتوں والا لیکچر ہوگا. ٹھیک ہے، اور کائنڈلی اس سبجیکٹ کو سیریس لینا سٹارٹ کر دیں. یہ ایسے پڑھیں گے سمجھ بھی نہیں آئے گا اور آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، آپ یاد نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو کائنڈلی سیریس ہو جائیں، بی سیریس ان یور اسٹڈیز.